صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان نبوت شریف کے 7ویں سال کی آج بات چلے گی جی۔ وہ پیچھے آپ پڑھ چکے تھے کہ نجاشی کے دربار سے عزیمت اٹھانی پڑی، سبکی اٹھانی پڑی قریش کے وفد کو، اور سفارت جو ہے وہ ناکام لوٹی۔ اس سے آگے قریش نے جب دیکھا کہ باوجود تشدد و مزاحمت کے اسلام قبائل عرب میں پھیل رہا ہے، حضرت حمزہ و عمر رضی اللہ عنہما جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے، اور سفارت بھی بے نیل مرام، بے نیل مرام، نیلو غلط کہتے ہیں، لفظ ہوتا ہے نیل و مرام۔ نیل کا مقصد ہے چیز کا حصول، ٹھیک ہے، مرام بھی مقصد، ٹھیک ہے جی۔ تو بے نیل مرام یا نیل و مرام بھی جگہ میں نے دیکھا ہے، چلے نیل مرام لغت میں نیل مرام ہے عربی اردو۔ تو ویسے قرآن پاک میں بھی یہ لفظ ہے ادو نیلن اللہ کتب لہم، یہ اس نے ترجمہ ابھی نہیں دیکھا، یہ وہ ذرا تفسیر مجھے دے، تفسیر کی کوشش کی ہے دیکھنے کی، لیکن موقع نہیں ملا، اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہی لفظ یقیناً یہی ہوگا۔ بہرحال مطلب مقصد میں ناکام ہونا، بے نیل و مرام یا بے نیل مرام، ہاں تو ٹھیک ہے بغیر جی جی نیل ہاں بالکل، بے ضرر وغیرہ جو لفظ ہوتے ہیں۔ ایک منٹ جی کھولو، ایسے بند کر دیجیے، یہ 11 بجے پر ہے، جلدی نکالو، تو وہاں سے وہ لوٹ گیا۔ تو تھوڑا پہلے 1 منٹ رکی جاتے ہیں، اس کو پیش کر دیا گیا ذہن میں تھا اگر دیکھنا، لیکن بس وہ منظوری نہیں تھی۔ ولا ینالون من عدو باللیل، سب بدلے ان کے لیے نیک دشمن کا بگاڑتے ہیں جو کچھ کسی کے سب بدلے ولا یطعون غیر ضائع ولا ینالون من عدو باللیل، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں قید کر دیا لفظ نئے لیے لغت میں، اردو لغت میں پڑھنے والے ہم بھی بے نیل و مرام پڑھتے تھے، لیکن وہ غلط پڑھتے تھے، کیونکہ اس کے فوراً بعد لغت میں نیل کا لفظ بھی آیا تھا، لیکن اس کو نیل مرام اوپر علیحدہ چیپٹر میں باقاعدہ وہ اس کے دیا تھا، زبر بھی ڈالی تھی اور اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ مقصد یہ ہے کہ قریش کا جو وفد تھا وہ بے جو ہے نا وہ نتیجہ بھی نہیں بلکہ الٹا ان کی نا خلاف جواب انہیں ملا، وہ واپس آئے۔ تو قریش نے بالاتفاق یہ قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ قتل کر دیا جائے۔ جب آپ کے چچا ابو طالب کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغرض حفاظت اپنے درہ میں، جسے شیب بھی کہتے ہیں اور شعوب بھی لفظ آیا قرآن پاک میں جمع کے طور پہ، اور شاب بھی ہے لیکن غالباً شین کے نیچے زیر ہے، میں لے چلو، ٹھیک ہے، مطلب حفاظت کے لیے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد نے ان میں سے ایک شخص نکل گیا تھا جو اگرچہ خاندان میں تو آتا تھا، چچا تھا،
حقیقی بھی بندہ تھا باپ کی طرف سے، مگر وہ ادھر شامل نہیں ہوا، وہ ابو لہب تھا، ٹھیک۔ اس کے علاوہ باقی سارے بلا امتیاز حضرت کو اسی طرح اپنے پناہ میں لے لیا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح یہ جو درے وغیرہ میں۔ تو انہوں نے مقام محسب یا مقصب جو کہ مکہ اور منا کے درمیان ہے، آپس میں یہ عہد کیا، یعنی باقی جو قریش تھے، کہ ہاشم و مطلب کی اولاد سے مناقحت یعنی نکاح وغیرہ کا سلسلہ نہیں کرتا، اور لین دین بھی سب موقوف کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے کر دیں، یعنی جب بھوکے مریں گے ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ کا معاملہ، یعنی معاشرتی بائیکاٹ ہوگا، ان کے ساتھ مقاطعہ ہوگا، تو پھر وہ آخر تنگ آ کر یہ ہماری اس تجویز کو تسلیم کریں گے اور انہیں ہمارے حوالے کر دیں گے، اور ہم پھر انہیں معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ اور تاکید مزید کے لیے، مزید اس پر پکا کرنے کے لیے بات کو، یہ معاہدہ تحریر کر کے کعبۃ اللہ کی چھت میں لٹکا دیا۔ کفار قریش نے نہایت سختی سے اس معاہدہ پر عمل کیا، یعنی یہ جو باتیں زبانی ہوئی تھیں یہ لکھ کے ادھر لٹکا دی۔ باہر سے جو غلہ مکہ میں آتا وہ خود ہی خرید لیتے، کیونکہ وہ تو آگے معذور تھے درے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیتے۔ اگر ان میں سے کوئی بطور صلہ رحم، یہ جو باہر تھے ان میں سے بطور رشتہ داری یعنی رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی مسلمان رشتہ دار کو اناج بھیجتا تو اس کے بھی صدرہ ہو جاتے، یعنی آگے اس کے بھی رستہ کاٹ لیتے، روک لیتے۔ غرض بنی ہاشم شیب ابی طالب میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے رہے، یہ رستے میں نا جب وہ کوئی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے نا تو ویسے تو جمپ ہوتا ہے نا، تو جب جمپ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بناتے ہیں نا تو رستے میں نا وہ پتھر رکھ دیتے ہیں، اصل میں پتھر کو سادہ نہیں کہتے، اصل میں رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رکاوٹ آپ پتھر سے ڈالیں تو وہ پتھر مراد ہوگا، کسی اور چیز کانٹے ڈالتے ہیں تو اس سے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے کیونکہ ادھر سدرا میں تو پتھر وغیرہ نہیں تھے نا، وہ تو فلاور تھا، تو اصل رکاوٹ ہے۔ اب کس طرح آپ نے ڈالنی ہے یہ آپ تک ہے۔ غرض بنو ہاشم ابی طالب، اچھا یہ پڑھ چکے، اچھا ابی طالب کا یہ معمول تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغرض حفاظت اپنے بستر سے اٹھا کے دوسرے بستر پر سلا دیتے اور ادھر سے اپنے کسی بیٹے کو اس بستر پر سلا دیتے، یہ وہ ان کا تھا حفاظت کا ایک طریقہ۔ اور اچھا صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عباس نے جو آپ کے چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ابو طالب آپ کی مراعات و مدد کیا کرتا تھا اور آپ کے لیے ناراض ہوا کرتا تھا۔ اچھا یہ آگے ان کے نام وہ ایمان کے حوالے سے تھوڑی بہت بات ہے۔ ہمارا اس میں اہل سنت کا جو نظریہ ہے جمہور پرانے وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ آقا علیہ السلام کے فرمانے کے باوجود کہ آپ میرے کان میں پڑھ دیں، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے کہا کہ مجھے آر ہے، مجھے اس بات پہ ہے کہ جو دوسرے خاندان والے ہیں یہ کہیں گے کہ یہ نا ابو طالب نے یہاں اب اس بات کو مان لیا ہے تو میں اس وجہ سے نا نہیں پڑھ سکتا، کسی وجہ سے انہوں نے معذوری ظاہر کی۔ تو ہمارا اس میں یہی ہے کہ ہم نے ایمان تو انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن ہمیں تسامح، چشم پوشی، کف لسانی اور خاموشی کا جو ہے وہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء دوسری طرف گئے ہیں کہ نہیں جی ایمان ابی طالب جو ہے نا وہ مسلم ہے، اور ان کی تحقیق بھی ہے، ان کی تحقیق ہمیں ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن اہل سنت کا جو جمہور کا پرانا موقف ہے ہمارے پیشواؤں تک وہ یہی ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ایسی گستاخی کی، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور باقی جو ہے اس ایمان کے معاملے میں خاموشی، اور ہم سے کوئی ایسا معاملہ یہ ہے بھی نہیں کہ اس کی پوچھ ہوگی کہ جی آپ نے یہ
اس بارے میں کیا نظریہ رکھا تھا. تو بس لیکن اتنی تکلیفیں جائیں گی کہاں کی؟ جتنی تکلیفیں ابو طالب سے یہ اکثر میرے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں پڑھا بھی تھا انہوں نے جاتے ہوئے آہستہ سے ابو طالب آپ نے فرمایا تھا آگے یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ روایت ہے. بس اس پہ بات ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے میرا اپنا جو اس سلسلے میں نظریہ پچھلے دنوں میں نے بیان کیا تھا کہ ادھر اگر کسی طرح بھی آپ نہیں تسلیم کرتے نا تو ان اللہ وہ بہرحال نہیں لگے. وہ جو آخری میں نے بتایا تھا نا کہ شفاعت سارے کر چکیں گے تو پھر رب تعالیٰ جل وعلا اپنی وہ قدرت کے ہاتھ کو ڈال کے ادھر سے نکالے گا تو اس میں وہ آئیں گے. کیوں کہ خدمات جو ہے نا ان کا حساب ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی اب حکمت اس میں کیا ہے یا مطلب ایک سلسلہ ہے. بہرحال یہ مختلف ہی مسئلہ ہے, وہ اس لیے ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ اس میں خاموشی اختیار کر لیں. آپ کا ضروریات دین میں سے جی ٹھیک. بہرحال آخر میں نے لکھا کہ بعض علماء نے خلاف حدیث صحاح یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف جو ہیں ان کے مد مقابل اب ان کی جو روایتیں ہیں ان کی صحت وہ اس کی بھی تحقیق ہو چکی ہے. بہرحال وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا جو اس سلسلے میں پیشواؤں کا ایک چلا آ رہا ہے میں اس طور پہ عرض کر رہا ہوں. باقی جو ہمارے اندر کی کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. خیر, تو جب 3 سال اسی حالت میں گزر گئے یعنی اس کاٹی کے اندر ہی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی. اچھا, یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات بزرگ یہ بھی کرتے ہیں جو ایمان ثابت کرتے ہیں کہ جی ابو لہب جو ہے اس نے تو ساری زندگی دشمنی کی ہے تاکہ ایک صورت بھی اس کے خلاف آ گئی, اور اس کو تو بخاری شریف میں یہ جناب وہ کہا گیا کہ وہ اس کو پیر کے دن کافر ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تو انگلی سے وہ مشروب پلایا جائے گا. اور جس نے ساری زندگی خدمت کی اس کے لیے بخاری شریف کہتی ہے کہ جی وہ جہنم میں جلے گا, اگرچہ اسے سب سے کم عذاب ہوگا لیکن چلے گا. تو یہ دماغ کو بالکل وہ گھما کے رکھنے والی بات ہے. تو پھر اس پہ سوائے اس کے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہمیں خاموش ہی رہنا ہے. تو اسی میں عافیت ہے, ورنہ جتنا بھی بات کو پھیلائیں گے ہم تو تھے اور لوگ بھی نہیں تھے. ہاں, اور بھی نہیں تھے لیکن یہ لوگ تھی وہ میں نے دیکھی. اچھا, پہاڑ کے پیچھے باقی درمیان میں اللہ صاحب. بھارت اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, اور اگر دوسری بات ہے بہتر جانتا ہے, ہم آگے چلتے ہیں. جب 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک کس طرح چاٹ گئی ہے. دیمک یہ اپنی زبان میں سے آپ سیکھ کہتے ہیں. یہ وہ سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے نا اس طرح اپنے اس کی ٹیک لگا کے عصا کی, تو 6 مہینے پہلے آپ کا وصال شریف ہو گیا, تو نیچے سے نا وہ دیمک نے اسے کھانا شروع کیا. ٹھیک ہے, ویسے بڑی جلدی کھاتی ہے لیکن اس عصا کو اس نے دیر لگائی کیونکہ بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی اور وہ جنوں سے آپ کروا رہے تھے, اور جن اس وقت تک کرتے تھے جب تک سلیمان علیہ السلام ان کے سر پہ موجود ہو. ان جنوں کے سر پہ کوئی ہوگا تو تبھی یہ قابو میں آتے ہیں نا, ویسے تو نکل آتے. تو وہ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ تعمیر مکمل نہیں ہوئی تب تک وہ ایسا. پھر اس کے بعد پھر اس نے کھایا تو آپ زمین پہ آ گئے. تو قرآن پاک میں ہے نا کہ دابۃ الارض تاکل من ساتہ, وہ جو دابۃ الارض یہ وہ زمین کے جو جانور تھا نا وہ دیمک تھی. یہاں پہ بھی اس نے اپنا کام کیا کہ اللہ کے نام کے سوا اس میں کچھ بھی باقی نہ رہا. اس تحریر کی کاغذ یا جو بھی چیز تھی اس میں وہ ایک اور بھی ہے, وہ قیامت سے پہلے آئے گا, وہ آئے گا. لیکن یہاں جس جگہ کا میں نے حوالہ دیا ہے 22ویں پارے میں, اس جگہ دعوت الارض سے وہ دعوت الارض نہیں مراد ہے, یہ دیمک مراد ہے. لفظ وہی ہے اور باقاعدہ اس کو ہے بالکل قیامت سے پہلے آئے گا, ادھر ہی مکہ شریف کی طرف سے نکلے گا. آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی
یعنی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اس وقت ہاں خیر سلسلہ شروع ہو گیا تھا وہی کا، تو تبھی آپ کو خبر ہوئی. تو ابو طالب نے جا کے کفار قریش کو کہا کہ اے گرے قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی، اب تم اپنا معاہدہ لاؤ، اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم قطع رحم سے باز آ جاؤ، یعنی ہمارا مقاطعہ پیکاٹ ختم کرو، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا جو تم چاہتے ہو. کتنا ٹائم ہو گیا تھا جی ادھر قید ہوئی ہے؟ 3 سال. آپ بھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. وہ اس پر راضی ہو گئے. جب معاہدہ دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا کہ خبر دی گئی تھی. ویسا تو ویسے ہی نکلنا تھا نا. کہا کس نے تھا؟ نبی پاک علیہ السلام. اور اوپر جا کے خبر ادھر سے آئی ہے. جو دن کو کہا کہ رات ہے تو رات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی. تو جب معاہدہ اچھا ہو گیا. اب ہشام بن عمر، زبیر بن نبی امیہ مخزومی، یہ مخرومی کو مخزومی کر دیں، مطعم بن عدی ابو البختری زمع بن اسود. کچھ کیلو کال کے بعد اس معاہدے کو چاک کرنے پر متفق ہو گئے. کیل کا معنی اس نے کہا، قال اچھا وہ کہا گیا، قال اس نے کہا، مطلب جو بات چیت تھوڑی بہت ہوئی بحث مباحثہ، اس کے بعد پھر وہ اس بات میں متفق ہو گئے. ٹھیک ہے. اور آخر کار ابو البختری نے لے کر پھاڑ ڈالا. پھاڑ کیا ڈالا؟ ایک لفظ ہی تو لفظ اللہ تھا، باقی تو پہلے ہی وہ گلا ہوا تھا. پتہ چلے یہ بھی وہ لکھتے جو نہیں ان کو ذہن میں رہا کہ ہم پیچھے کیا بیان کر رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے ایسا. باقی ہو سکتا ہے وہ کہہ دے تو اس کو پھاڑ ڈالا دوبارہ نہ لگنا پڑ جائے. ہاں اس طرح بھی ہے، لے کر بھی وہ کر سکتے تھے، یا اس طرح یا وہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے وہ جو تحریر والی جگہ تھی، تحریر والی جگہ تھی وہ ختم ہو گئی ہو، اور باقی کاغذ وہ کوئی سلامت بھی ہو. ہمارا سب بجائے رو برا ہونے کے مزید ایذا کے در پہ ہوگا. اچھا آپ بجائے اس کے کہ اس دلیل سے وہ سیدھی طرف آتے ہیں، وہ اور الٹے ہو گئے. آگے جی یہ 7 کے بعد 3 سال تو یہ ہو گیا نا کہ ادھر اندر گزر گیا. تو 10 نبوت تھا بھائی. ورنہ آپ کہیں گے کہ 8 کدھر گئی، 9 کدھر گئی، 8 9 ادھر اندر گزر گئی ہے نا. آپ ہوش میں آؤ. 10 نبوت. یہ نبوت کے لفظ کا نا بڑے بڑے ہستیوں کو میں نے دیکھا ہے غلط پڑھتے ہیں. یہ نون پر پیش پڑا کرو. اچھا لفظ کیا ہے؟ نبوت. ٹھیک ہے. ہاں جو نبوت، یہ دیکھیں نا ایک قرآن پاک کا لفظ ہے ذریت ہیمن نبوت ہے. سورۃ حدید کے بالکل آخر میں، اس بارے کے بالکل آخر میں اب جائیں وہاں میں بڑے بڑے ہمارے جو امیر اور بڑے بڑے ہمارے جو سربراہ، اور بس ان کو کوئی بندہ بتائے تو ان کی ہتک ہوتی ہے اور وہ غلط پڑھتے ہیں. ذریت ہیمن نون پر کیا ہے؟ پیش ہے. کیا بنے گا؟ نبوت ہے. اس کو نبوت نہیں پڑھنا. جو نبوت پڑھے نا اس کے علم سے آپ نے معروف نہیں ہونا. اس کو ادب کے ساتھ عرض کرنا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں. اچھا اس سال ماہ رمضان میں ابو طالب نے وفات پائی، اور اس کے 3 روز بعد جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ابھی انتقال فرما گئی. اب کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی پر دلیر ہو گئے کہ آپ کے جو 2 معاون تھے عورتوں میں، آپ کی گھر والی، مردوں میں ابو طالب، تو دلیر تو انہوں نے ہونا تھا کہ اب یہ بالکل نہاتے ہیں، خالی آتے ہیں اور جن کا کوئی وہ نہیں ہے ساتھی بھی. ایک روز ایک نابکار نے راہ میں آپ کے سر مبارک پر خاک ڈال دی. آپ اسی حالت میں گھر تشریف لے گئے. آپ کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر سر مبارک کو دھونے لگی اور روتی جاتی تھیں. آپ نے فرمایا جانے پدر، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کو بچا لے گا. اللہ اکبر. اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے. حزن غم کو کہتے ہیں جی. عام جو ہے عربی میں سال کو کہتے ہیں، تو مطلب ہے کہ غم کا سال. دیکھیں ویسے 3 دن غم کرنے کی اجازت ہے سوائے بیوہ کے،
مسلمان مرد عورت کو کی کوئی فوتگی ہو جائے، اس کے قریبی رشتہ دار کتنا بھی قریبی کرو 3 دن کا وہ ہے، اور عورت بیوہ ہے وہ ظاہر ہے 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر کوئی اور دوسری صورت ہے تو پھر کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں علیہ صلی السلام نے پورے سال کو وہ عام الحزن قرار دیا، تو یہ کیسے لوگ آپ سے جدا ہوئے تھے یہ آپ اندازہ کر لیں یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رائے حق عطا کرے۔ آپ نے فرمایا اچھا آخر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر اس خیال سے کہ اگر ثقیف ایمان لائے، ثقیف ایک قبیلہ ہے ادھر طائف کی طرف، تو قریش کے برخلاف میری مدد کریں گے، طائف کا آپ نے قصد کیا یعنی ارادہ کیا جانے کا۔ مبارک۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، یہ آپ کے غلام تھے، اور یہی وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے، ان کے علاوہ کسی کا بھی نہیں آیا۔ اور زید بن حارثہ یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی غلام تھے۔ انہوں نے پھر جب نکاح مبارک ہوا آقا علیہ السلام کے ساتھ تو انہوں نے تحفے کے طور پہ آپ کو پیش کر دیے تھے۔ اس سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ کے کزن حضرت حکیم بن حزام ان کے یہ غلام تھے، انہوں نے شادی کے موقع پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یا کچھ دن پہلے وہ دیے تھے تحفہ۔ اور انہوں نے کہاں سے لیے تھے؟ انہوں نے پیچھے وہ اوکاز کی منڈی لگتی ہے یا کدھر ادھر سے خریدے تھے۔ اور وہاں کیسے پہنچے تھے؟ وہ پیچھے سے ان خرکاروں نے، اور یہ جو ہوتے ہیں نا انسانی سمگلر، اغوا کا انہوں نے نا اغوا کر کے نا یہاں پہ پہنچایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں ان کا وہ کافی تفصیل سے واقعہ بھی آئے گا۔ ان کے چچا اور ان کے والد پھر لینے بھی آئے تھے، اور پھر وہ سارا سلسلہ۔ لیکن فی الحال ہم آگے چلتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کیف ہے آپ نے چلیں یہ تو پھر آپ کو تحقیق ہوگی۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اشراف ثقیف مطلب جو ثقیف کے بڑے سردار تھے، یعنی عبد یالیل یا یالیل اور اس کے بھائی مسعود حبیب کو دعوت اسلام دی، مگر انہوں نے آپ کی دعوت کا بری طرح جواب دیا۔ ایک بولا اگر تجھے خدا نے پیغمبر بنایا ہے تو وہ کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے، یہ گستاخی سے۔ دوسرے نے کہا کیا خدا کو پیغمبر ہی کے لیے کہ تیرے سوائے کوئی نہ ملا، تیرے سوا کوئی نہ ملا۔ تیسرے نے کہا میں ہرگز تجھ سے بات نہیں کرتا، اگر تو پیغمبری کے دعوے میں سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو قابل خطاب نہیں۔ یہ ان تینوں کے جواب تھے۔ طائف کے جو بڑے سردار تھے ان کے۔ جب آپ مایوس ہو کر واپس ہوئے تو انہوں نے کمینے لوگوں، اصل میں تو کمینے وہ خود تھے، اور مزید اپنے کمینے لوگوں کو سفلا پن، سفلا جیسے سین کی انچی زیر پڑھنی ہے، اسفل السافرین سے یہ نکلا ہے، خجالت، کمینگی، رذالت اور انتہا درجے کے خسیس قسم کے لوگ، اچھا ان کو اور غلاموں کو آپ پر ابھارا جو آپ کو گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے۔ اتنے میں لوگ جمع ہو گئے، وہ آپ کے راستے میں دو رویا صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ درمیان سے گزرے تو قدم اٹھاتے وقت آپ کے پاؤں مبارک پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ کو پتھروں کا صدمہ پہنچتا تو بیٹھ جاتے، مگر وہ بازو تھام کر کھڑا کر دیتے۔ جب پھر چلنے لگتے تو پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے جاتے۔ اس طرح انہوں نے عتیبہ پسران ربیہ کے باغ تک آپ کا تعاقب کیا۔ آپ نے باغ میں ایک انگور کی شاخ کے سایہ میں پناہ لی۔ عتبہ اور شیبہ اگرچہ آپ کے سخت دشمن تھے، مگر آپ کی اس حالت پر ان کو بھی رحم آ گیا۔ سیدی یا رسول طائف نے نہیں ہے ادھر واپسی بار بار آیا نا جی، تو ادھر آنے پہ اس رائے تھے ان تو قریش نہیں، لیکن جی باہر نکل کے باغ آئے نا تو اس رستے پہ آپ ادھر تو نکل آئے۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام عداس سے کہا کہ انگور کا ایک خوشہ تھال میں رکھ کر ان کے پاس لے جا
اور کہہ دے کہ کھا لے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر کھایا۔ عداس متعجب ہو کر کہنے لگا کہ ان شہروں کے لوگ ایسا نہیں کہتے۔ آپ نے پوچھا تو کہاں سے ہے؟ اس نے کہا میں نینوا سے ہوں، یہ ادھر عراق کی طرف جگہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نیک بندے یونس بن متا کا شہر ہے۔ یونس علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے آپ سے یونس کا حال پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی میری طرح پیغمبر تھے۔ یہ سن کر وہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور اسلام لایا۔ اللہ اکبر۔ اسی سفر میں مقام نخلا میں جو مکہ مشرفہ سے ایک رات کا راستہ ہے، شہر نصیبین کے جن یا نصیبی حاضر ہوئے۔ آپ رات کو نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے، وہ سن کر ایمان لائے۔ آیت مبارک کون سی پڑھ رہے تھے؟ یہ سورہ الاعراف 26 پارہ آخری رکوع میں یہ آیت ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، آخر تک یہ آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ نخلا میں چند روز قیام رہا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور اس آیت میں اس واقعے کا حوالہ ہے۔ اب یہاں سے یہ نہیں ہے کہ یہی آیت مبارک پڑھ رہے تھے، لیکن اس آیت مبارک میں اس واقعے کا حوالہ ضرور ہے۔ ایک اور واقعہ ہے یا یہی ہے جس میں آپ سورہ جن پڑھ رہے تھے، اس میں بھی یہ بات ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ نخلا میں چند روز قیام رہا، وہاں سے آپ ہرا میں تشریف لائے۔ ہرا تو پھر پہاڑی ابو جان پتہ ہی ہے، مکہ مکرمہ۔ اچھا، اور مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ و امان میں لے سکتے ہو؟ مطعم نے قبول کیا۔ آپ رات کو مطعم کے ہاں رہے۔ جب صبح ہوئی تو مطعم اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار لگائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ طواف کیجئے، اور خود تلواریں لگائے ہوئے مطاف میں موجود رہے۔ اس کے لوگ مطاف مطاف پڑھتے رہتے ہیں، مطاف نہیں ہوتا، مطاف میم پر کیا ہے؟ پیش ہے، بولنا نہیں لگ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جب حضرت طواف سے فارغ ہوئے تو اسی حیت میں آپ کے دولت خانہ تک آپ کے ساتھ آئے، یعنی اسی شکل میں، یعنی وہ سائڈوں پہ تلواریں لے کے جا رہے ہیں اور درمیان میں۔ اس سفر کے مدتوں بعد ایک روز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ پر کوئی ایسا دن آیا جو احد کے دن سے سخت ہو؟ احد کا دن یعنی جس دن غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کو زخمی کیا گیا تھا، تو وہ دن بڑا سخت تھا۔ صحابہ پاک بھی، حضرت سیدنا امیر حمزہ بھی اس دن شہید ہوئے تھے۔ تو یہ پوچھتی ہے ام المومنین کہ اس دن سے سخت بھی آپ پر کوئی دن آیا؟ تو فرمایا، بے شک میں نے تیری قوم سے دیکھا جو دیکھا، اور جو میں نے ان سے دیکھا اس میں سب سے سخت عقبہ کا دن تھا، جب کہ میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل بن کلال پر پیش کیا، اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا، پس میں غم کی حالت میں گردن جھکائے چلا، مجھے ہوش نہ آیا مگر کرنے سالب میں سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، اچھا کہ ایک بادل نے مجھے سایہ کیا ہوا ہے۔ میں نے نظر اٹھائی تو اس بادل میں حضرت جبریل دکھائی دیے۔ حضرت جبریل نے مجھے آواز دی اور کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے، یعنی جو آپ نے ان پر ڈیمانڈ کی تھی ان کی طرف، انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ سن لیا ہے، اور وہ جواب سننے کے بعد اب آگے کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا گیا ہے تاکہ آپ اسے حکم دیں جو کچھ آپ اپنی قوم میں چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا بیان ہے کہ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز اور سلام کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھ کو آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخشبین کو
ان پر الٹ دوں تو الٹ دیتا ہوں. آپ نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. یعنی یہ نہیں قبول کر رہے تو ان کی اولادوں سے مجھے امید ہے. دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی نا تو انہوں نے کہا تھا یا اللہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی اولادوں میں سے بھی کوئی اسلام قبول کرنے والا نہیں پیدا ہونے والا. تو چونکہ ادھر واقعتاً نہیں ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا وہ یہی حل کیا کہ اس کو طوفان بھیج دیا. اور یہاں پہ چونکہ ان لوگوں نے کرنا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملے جاری کروا دیے. پہاڑوں کے کچھ الگ ہوتے ہیں، سمندروں کے الگ ہوتے ہیں، ہاں جی، ہر چیز کے زمین کے الگ ہوں گے. یہ تو اللہ نے کر جی، جنت کے الگ ہے، جہنم کے الگ ہے. جو دروغہ جہنم ہے اس کا نام مالک ہے، جو جنت ہے اس کا نام رضوان ہے. ٹھیک ہے، اس طرح مختلف جو ہے لٹل. اب جی یہ 10واں سال آپ نے پڑھا تھا 11ویں کی طرف 11 تا 13 نبوت. ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہر سال موسم حج میں تمام قبائل عرب کو جو مکہ اور نواح مکہ یعنی مکہ کے قرب جوار میں موجود ہوتے دعوت اسلام دیا کرتے تھے. اسی غرض سے ان کے میلوں میں بھی تشریف لی جاتے تھے، ورنہ آپ کو میلوں سے کوئی خاص رغبت یا شغف نہ تھا. ان میلوں میں سے اوقاز، مجنہ یا مجنہ اور ذوالمجاز کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے. اوقاز جو ان سب سے بڑا تھا نخلا و طائف کے درمیان طائف سے 10 میل کے فاصلے پر لگا کرتا تھا. یہ میلہ یہ عرب کی تجارت کی بڑی منڈی اور شعراء کا دنگل تھا. ذیقعدہ کی پہلی تاریخ سے 20 تک رہا کرتا تھا، گویا 20 دن کا یہ میلہ تھا. پھر مجنہ اور جو مراء الزہران کے متصل مکہ سے چند میل پر تھا اخیر ذیقعدہ تک لگتا تھا. اور ذوالمجاز جو عرفہ کی متصل تھا یہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 8ویں تاریخ تک قائم رہتا. بعد ازاں لوگ حج کو نکلتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ڈیروں پر جا کر تبلیغ فرماتے مگر کوئی آپ کی نصرت کا دم نہ بھرتا، یعنی آپ کی امداد کی طرف نہ آتا. عرب کے قبائل جن کے پاس حضرت بغرض تبلیغ تشریف لے گئے یہ ہیں بنو عامر، عارب، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم یا سلیم، عبس، بنو نذر، کندہ، کلب، حارث بن کعب، عزرا، ہزارمہ، اور ان سب کو آپ نے دعوت اسلام دی مگر کوئی ایمان نہ لایا. ابو لہب لعین ہر جگہ ساتھ جاتا. شیطان نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں نا جی اپنی مومنین کی. جب آپ کہیں تقریر فرماتے تو وہ برابر سے کہتا اس کا کہنا نہ مانیو. یہ بڑا مطلب اس طرح آگے سے باتیں کرتا. ایک تو آپ کو معاذ اللہ کہتا کہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے، اور دوسرا دین سے بھی برگشتہ، حالانکہ دین سے برگشتہ اور جھوٹا تو وہ خود تھا. اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے دین اور اپنے رسول کا اعزاز منظور تھا، اس لیے نبوت کے 11ویں سال ماہ رجب میں آپ نے حسب عادت منا میں عقبہ کے نزدیک جہاں اب مسجد عقبہ ہے قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں کے اسلام کی دعوت دی تو وہ ایمان لے آئے. اب وہ تصویر کا دوسرا رخ آیا چاہتا ہے. واضح رہے کہ مدینہ کا اصلی نام یثرب تھا. بہت قدیم زمانہ میں یہاں قوم عمالقہ کے لوگ آباد تھے. ان کے بعد شام سے یہودا بسے اور انہوں نے یثرب اور اس کے نواح میں اپنی سکونت کے لیے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے. جب معارب واقع یمن میں سیل ارم کی 22 پارے میں یہ لفظ آئے ہوئے ہیں، حوالہ آیا ہوا ہے، سیل الارم بھی آیا ہے اور معارب. تو وہاں کے لوگ یمن سے نکل کر مختلف جگہوں میں چلے گئے طوفان وغیرہ کی وجہ سے. ہاں سیل اسی سیلاب کو ہی کہتے ہیں نا. ارے لوگ یمن سے نکل کر مختلف جگہوں میں چلے گئے. چنانچہ قبیلہ ازد بن غوث قحطانی کے 2 بھائی اوس اور خزرج یثرب میں آ بسے. تمام انصار انہی 2 کے خاندان سے ہیں جیسا کہ پہلے آ چکا ہے.
یہود کا چونکہ بڑا اقتدار مزور تھا، اس لیے قبیلہ اوس و خزرج آخر کار ان کے حریف بن گئے۔ یہود اہل کتاب اور صاحب علم تھے، اوس اور خزرج نے جو یہ دونوں قبائل تو بت پرست تھے، ان سے سنا ہوا تھا کہ ایک اور پیغمبر عنقریب مبعوث ہونے والا ہے۔ یہ مبعوث درست کر لیں، یہاں پہ با جو ہے نا یہ عین کے بعد لکھی ہوئی ہے، حالانکہ میم کے بعد با ہے، پھر عین پھر واؤ۔ اس لیے جب نبی پاک علیہ السلام نے حسب معمول دعوت اسلام دی تو خزرج کے 6 اشخاص نے آپ کے حالات پر غور کر کے ایک دوسرے سے کہا واللہ یہ تو وہی ہے، کیونکہ ذکر تو یہودیوں سے انہوں نے سنا ہوا تھا نا، تو یہاں وہ معاملہ ان کے سامنے آ گیا، کہیں یہود ہم سے سبقت نہ لے جائے۔ سبحان اللہ، یعنی ادھر تو یہودی ساتھ نہیں آئے ہوئے تھے نا، ادھر تو یہی حج کے لیے یا میلے کے لیے آئے تھے، لیکن بات تو ان کو پتہ تھی، تو پھر وہ ہو گئی۔ اچھا، اس لیے وہ سب آپ پر ایمان لائے۔ انہوں نے مدینہ میں پہنچ کر اپنے بھائی بندوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آئندہ سال 12 مرد، اس مرتبہ کتنے تھے؟ اب دگنے ہو گئے، ایام حج میں مکہ میں آئے اور انہوں نے عقبہ کے متصل آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عورتوں کی طرح بیعت کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، چوری نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، بہتان نہ لگائیں گے، کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے، کیونکہ عورتوں سے انہی باتوں پر بیعت ہوئی تھی، اس لیے بیعت مذکورہ کو عورتوں کی سی بیعت کہا گیا ہے۔ اچھا چلو یہ بھی بات ہے، اس کو بیعت عقبہ اولا یعنی عقبہ میں اول مرتبہ بیعت بولتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 کے ساتھ یعنی 12 مردوں کے ساتھ مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبد مناف کو اس غرض سے بھیجا کہ ان کو تعلیم اسلام دیں۔ حضرت مصعب نے سعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا، پھر ان کو ساتھ لے کر بنی عبد الاشل اوسی میں آئے۔ اس قبیلہ کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن خزیر آپ کے سمجھانے سے ایمان لائے، اور ان کی ایمان لانے سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بقول مشہور اسی سال ماہ رجب کی 27ویں رات کو نبی پاک علیہ السلام کو حالت بیداری میں جسم مبارک شریف کے ساتھ معراج شریف ہوا اور 5 نمازیں میں فرض ہوئی۔ نبوت کے 13ویں سال میں ایام حج میں انصار کے ساتھ ان کی قوم کے بہت سے مشرک بھی بغرض حج مکہ میں آئے۔ جب حج سے فارغ ہوئی تو ان میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں، تو کل کتنے ہو گئے؟ 73 مرد اور 2 عورتیں اپنی قوم سے چھپ کر ایام تشریق میں، ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ عید کا دن، بڑی عید کا دن، اس کے ساتھ کا دن، اس کے ساتھ کا دن اور اس کے ساتھ کا دن، کتنے دن ہوتے ہیں؟ 4۔ یہ 4 دن اور ایک چھوٹی عید کا دن، یہ 5 دن وہ دن ہیں کہ اسلامی لحاظ سے آپ ان 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان کے بارے میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بیعال، یہ دن کھانے پینے کے ہیں اور جو خاندانی زندگی لوگ گزار رہے ہیں ان کی ازدواجی جو فرائض و حقوق ہیں وہ پورے کرنے کے دن ہیں،
لہٰذا ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا۔ یہ ایام تشریق ہیں 4، اور 5واں دن ویسے وہ عید کا میں نے چھوٹی عید کا بتایا، وہ روزہ ان 5 دنوں میں منع ہے، اور ایام تشریق یہ 4 ہے۔ بڑی عید کا دن وہ 10ویں کا ہوتا ہے، 10ویں 11ویں 12ویں اور 13ویں، ٹھیک ہے یہ۔ اور دوسری طرف آپ ایک اور بات یاد رکھیں کہ ایام بیت کیا ہوتے ہیں، یا صوم بیت کہہ دیں، 13 14 اور 15 ہر چاند کی تاریخ کو روزے رکھنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی مہینوں میں تو آپ 13 14 اور 15 کو رکھ سکتے ہیں، لیکن ذوالحج کے مہینے میں آپ 13 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، وہ پھر 14 15 16 ہو جائے گا۔ ویسے ہر چاند کے پہلے 3 دن یا درمیانے 3 دن جو میں نے گنوائے ہیں، یا آخری 3 دن رکھ لیں تو یہ برابر ثواب ہے۔ اور یہ 3 دن ہر مہینے میں روزہ رکھنا کس کی سنت میں نے بتائی ہے؟ جن کی اولاد تشریق پہنچیں گے۔ ایام تشریق میں رات کے وقت یہ 73 مرد اور 2 عورتیں، کل 75۔ عقبہ منا میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ کون تھے؟ یہ باقیوں کو ذرا تھوڑا سا میں بول رہا ہوں، حضرت عباس کون تھے؟ ہاں مجھے بتا دیے گا، چچا تھے، باقی بھی متوجہ ہو جائیں۔ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ خاندانی حساب سے سب سے پہلے وہی بولے، اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں معزز ہیں، معزز نہیں معزز، ٹھیک ہے، اور اپنے شہر میں مددگاروں کی ایک جماعت ساتھ رکھتے ہیں۔ اس وقت تک کافی لوگ اسلام قبول کر بھی چکے تھے نا، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو دشمنوں سے بچایا ہے، اگر تم اپنے عہد کو پورا کر سکو اور ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم مجھ سے وہ چیز باز رکھو گے جو اپنے اہل و عیال سے باز رکھتے ہو، یعنی جو چیز تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں تمہارے گھر والوں کو وہ تکلیف یا وہ نہ پہنچے، تو مجھے بھی تم اسی طرح اس سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرو گے۔ یہ سن کر سب سے پہلے برا ابن معرور انصاری، اس بندے کا نام یاد رکھنا ہے، کیا نام لیے؟ جب جنازے کا حکم ہوگا نا کہ جنازہ اس صورت میں پڑھنا ہے، پہلے تو اس طرح حضرت ام المومنین کے وقت تو ایسا نہیں تھا نا، جنازے کا نماز نہیں لوگ پڑھنے دیتے تھے، جنازہ کون پڑھنے دیتا ہے، لیکن یہ ادھر جا کے نا ہجرت کے بعد جنازے کا اس طرح پڑھنا جس طرح ابھی ہم پڑھتے ہیں یہ حکم آیا تھا۔ تو یہ صحابی تھے غالباً یا ان کے بیٹے تھے، میرے خیال میں یہی تھے، سب سے پہلے ان کا جنازہ اس طرح پڑھا گیا۔ بشر لفظ تھا، میں دیکھوں گا وہ اس میں دوسری میں ہے جو مدارج النبوت ہے نا، شیخ محقق عبداللہ احمد دہلوی کی کتاب، اس میں یہ بات لکھی۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا تو مجھے تب پتہ چلا۔ اچھا، برا بن معرور انصاری خزرجی نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر کہا ہمیں منظور ہے یا رسول اللہ، ہمیں بیعت کر لیجیے، واللہ ہم اہل حرب و اہل صلاح ہے۔ اہل حرب لڑائی کو کہتے ہیں، صلاح یہ اس کو کہتے ہیں اسلحے کو، ہتھیاروں کو، ٹھیک ہے۔ صلاح جو ہے نا یہ اسی اسلحے کے مادے سے لفظ بنا ہے۔ تو یہی چیزیں باپ دادا نے ہمیں ورثہ میں دی ہیں یا ان سے ہمیں ملی ہیں۔ ابو الحسن بن تیہان انصاری اوسی نے قطع کلام کر کے یعنی بات کو کاٹتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود سے ہمارے تعلقات ہیں جو بیعت سے ٹوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم نے آپ سے بیعت کر لی تو وہ جو تعلق تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو
اللہ غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں چلے جائیں، یعنی ادھر مکہ مکرمہ میں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا نہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ جب آپ واپس آ جائیں بالفرض تو پھر پیچھے ہم یہودیوں کے سامنے اکیلے رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا خون میرا خون، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں تم میرے ہو۔ سبحان اللہ، کیا قسمت پائی۔ تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست۔ اسی طرح جب وہ بیعت کے لیے آمادہ ہو گئے تو عباس بن عبادہ بن ندلہ انصاری خزرجی، یہ سواد ہے غالباً نقطہ ڈالنا چاہیے، نے ان سے کہا یہ بھی خبر ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب اور عجم سے جنگ پر بیعت ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے نا کہ جب تمہارے مال تاراج ہوں اور تمہارے اشراف قتل ہوں، یعنی بڑے بزرگ، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے وہ بھی سے چھوڑ دو، اور اگر ایسی مصیبت پر بھی ساتھ دے سکو تو بیعت کر لو۔ سب بولے، ویسے اقبال نے غالباً فرمایا جانا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، پیچھے سے کس طرح ہے وہ آگ کے دریا کو عبور کرنے والی بات ہے۔ چلے سب بولے ہم اسی پر بیعت کرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ اگر ہم اس عہد پر ثابت رہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے بھی کہا تھا نا آتے ہی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ تو کرتے ہیں، لیکن اے فرعون ہمیں ملے گا کیا اس کے بدلے میں؟ اس نے کہا تھا کہ تمہیں بہت کچھ انعام بھی ملے گا، اور ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ میں تمہیں اپنا مصاحب اور اپنا وزیر اور مشیر بنا لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی سوال کر رہے ہیں انصار جو ہیں وہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا بہشت، بہشت بہشت، ہشت فارسی میں 8 کو کہتے ہیں، با کا معنی ہوگا 7، یعنی 8 کے ساتھ، جنت کے دروازے 8 ہیں، تو شاید یہ اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہو۔ یہ سن کر آپ نے یہ سن کر سب نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ اسے عقبہ کی بیعت ثانیہ کہتے ہیں۔ پہلی کو کیا کہتے تھے؟ بیعت عقبہ اولا، ٹھیک ہے، اور دوسری ثانیہ۔ بیعت کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ان میں سے 12 اشخاص کو نقیب مقرر کیا۔ کتنے نقیب؟ 12۔ یہی 12 نقیب اسی طرح کے بہت عرصہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنا چکے ہیں، جب رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اثنئی 2 ہوتے ہیں، 10 10 ہوتا ہے، 10 اور 2 12 ہوتے ہیں، وہ بھی 12 نقیب، یہاں بھی 12، جن کے نام خود انصار نے پیش کیے کہ ان لوگوں کو ہمارا نقیب بنا اپنے قبائل میں سے۔ ان سے یوں خطاب فرمایا تم اپنے اپنی قوم کے حالات کے کفیل ہو، جیسا کہ حواری حضرت عیسیٰ بن مریم کے تھے، اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں۔ وہ بولے کہ ہاں منظور ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کو قریش ان سے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر بیعت کی ہے، یعنی جاسوس ادھر پہنچ گئے نا۔ ان کے مشرک ساتھیوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے۔ اچھا، ادھر تو مخصوص لوگ آئے تھے نا، پھر ان کو پتہ نہیں ہوگا، مگر تفتیش کے بعد حقیقت حال جو ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انصار کا تعاقب کیا۔ وہ جن لوگوں نے رات کو بیعت کی تھی ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ صرف سعد بن عبادہ ان کے ہاتھ آئے۔ ظالموں نے ان ہی کے اونٹ کے، یہ کیا لفظ ہے، نیک سے، نیک ہی ہے گردن سے، ان کے ہاتھ گردن سے جکڑ لیے، یعنی جو وہ رسی تھی اس کی، اور مارتے پیٹتے اور سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ان کو مکہ میں لے آئے۔ وہاں جبیر بن مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے ان کو چھڑایا۔ باقی حضرات آگے نکل چکی تھی۔
یہاں تک جناب یہ آپ کی وہ مکی دور کا یہ تکمیل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم اگلے پیر کو اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے کی بھی اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔